بندے آ گئے کیا بندے آ ٹھیک ہے انہوں پوچھ کاروبار بندے آ رزق باندھا ہے کیا باندھا ہے اور اللہ سے پوچھ رزق کم کیسے ہوتا ہے کاروبار برباد کیسے ہوتا ہے کہا جھوٹ سے کس سے جھوٹ سے دوسرا کس سے کہا اگر اس میں سے تو غریب کو نہیں خیرات نہیں کرتا تیسرا کس سے اگر نام تو ان میں بے ایمانی کرتا ہے چوتھا کس وجہ سے اگر حقدار کا حق نہیں ادا کرتا کاروبار بند ہو گیا کیسے بند ہو گیا تیرا جب اسے 8-10 باتیں نبی کی سناؤ گے تو پھر جادو کا علاج نہیں کروائے گا وہ تجھ سے وہ اپنا علاج کروائے گا کہ میں اتنا نافرمان ہو گیا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے اپنی رحمت ہی اپنی برکت ہی اپنی عظمت ہی مجھ سے دور کر لی وہ جادوگر کے پاس نہیں جائے گا وہ پیر کے پاس نہیں جائے گا علاج کروانے جادو کا وہ اپنا علاج کروائے گا کہ میں نے وہ طریقے کیوں نہیں اپنائے جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ٹھیک ہے سمجھ میں تو تمہیں بھی جادو کہیں نہیں نظر آئے گا اس گفتگو کے انداز میں یہاں کیا اللہ کی پھر نافرمانی نظر آئے کہ میں نے کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی کسی نہ کسی کا میں نے دل دکھایا ہے کسی ضرورت مند کے میں کام نہیں آیا ہو سکتا ہے اللہ نے اس وجہ سے میری ضرورت بھی پوری کرنا چھوڑ دی پھر وہ جادو کا نام لے گا اب تو ایمانی باتیں کرے گا تو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں تجھ سے رزق چھین لیتا ہوں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جادو کی وجہ سے مگر جو طویل کا کرنے والے ہیں وہ یہ گفتگو کریں گے تو ان کو ہدیہ کون دے گا ان سے دم کون کرائے گا ان کی خدمت کون کرے گا ان کی محفلوں میں خرچہ کون کرے گا وہاں ٹیکے کون چڑھائے گا وہاں بکرے ذبح کون کرائے گا اگر وہ نبی کی باتیں سنانے لگ جائے گا پیر وہ اس لیے نبی کی باتیں ہی نہیں سناتا تاکہ میری محفل میں بکرے بھی آئیں ڈیٹے بھی آئیں نظر و نیاز بھی آئے کھانے والے بھی آئیں کھلانے والے بھی آئیں ٹھیک ہے وہ کھانے اور کھلانے والے تب بھی آئیں گے نا جب تو ان کے مسئلے حل کرے گا جب تو بتائے گا میں نہیں حل کر سکتا تم لوگوں کو اللہ کے رسول کے فرمان سناتا ہوں اگر ان پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہاری خود مدد کرے گا اللہ تمہاری خود مدد کرے گا ہم کیا کہتے ہیں نہیں جی آپ پہ جادو ہوا ہے آپ کی کاٹ کرنی پڑے گی آپ پہ نظریں بات ہو گئی ہے آپ کی نظر اتارنی پڑے گی آپ کا رزق باندھ دیا ہے آپ کا رزق کھولنا پڑے گا آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف چلے گا اب یہ گفتگو کرو گے تو اگلا تمہیں مال دے گا تیری خدمت کرے گا تیرے لیے گھر سے کھانا بنا کے لے آئے گا اگر یہ بات کرو گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خبیث اور خباث اور خناس اور جنات اور ابلیس کے شر سے بچنا ہے تو سورہ کل چاروں کل پڑھا کرو آیت الکرسی پڑھا کرو اور باوضو رہا کرو اور ہر روز صدقہ دیا کرو اللہ تمہاری بندشیں توڑ دے گا اور تمہیں برکت والا بنا دے گا کوئی پیر کی خدمت نہیں کرے گا وہ دیگ نہیں لے کر آئے گا کیا کہے گا یار میں نے خود ہی پڑھا تھا میں صحیح ہو گیا
اس لیے پیر کہتے ہیں خود پڑھے گا تو ہماری خودی کا خیال نہیں رکھے گا، ہماری خدمت کا خیال نہیں رکھے گا، ہماری ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا، ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھے گا، ہمارے لباس کا خیال نہیں رکھے گا، ہماری شان و شوکت کا خیال نہیں رکھے گا، ہماری عزت کا خیال نہیں رکھے گا، ہماری پیری فقیری کا خیال نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے مریدوں کا خیال نہیں رکھے گا۔ اب وہ سارے اپنے مرید، اپنا پیٹ، اپنی جیب، اپنا رکھ رکھاؤ تم سے پورا کرنے کے لیے وہ کہے گا بیٹا میں دم کرتا ہوں، تو اگر کرے گا تو تیری کاٹنی ہو سکتی، ٹھیک ہے، مجھ سے علاج کروا، ٹھیک ہے، اب وہ پیر سے علاج کروانے لگ جائے گا، پیر کے دم سے اسے آرام آ جائے گا۔ پوچھا جائے یہ پیر کے دم والا علاج کہاں سے ڈھونڈا، اور قرآن و حدیث والے دم کا علاج تجھے کیوں نہیں پیر بتا رہا کہ خود ہی کر لیا کرو، خود جو عمل کرو گے اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے قرب والے ہو گئے، اللہ کے نور والے ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت اور برکت کے آثار والے ہو جاؤ گے، اللہ کے ذکر اور عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیر نے ایک دفعہ دم کر دیا، 2 دفعہ کر دیا، 3 دفعہ کر دیا، 7 دفعہ کر دیا، اب پیر کا تمہیں پتہ چل گیا کہ دم وہ کیا کرتا ہے، اب وہ پیر کا دم تو نے بھی کرنا ہے کہ تم اب خود سے پیر سے پوچھو اے سرکار آپ نے کیا پڑھا جس کی وجہ سے مجھے فرق پڑا، اللہ کے نبی کا حکم ہے اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے، علم ہے، ہنر ہے، حکمت ہے تو دوسروں کو بانٹو، تو اب یہ بھی اللہ کا حکم مانے ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہمیں کبھی تکلیف ہو تو ہم خود ہی دم کر لیا کریں، یہ نہیں تمہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے بیٹا، اس میں بخشش ہوتی ہے۔ پوچھا جائے تم نے بخشش لی کہاں سے لی، کسی پیر سے ہی لی ہے نا، اگر تم بھی پیر ہی ہے تو ہمیں بھی بخشش دے دے تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کو، اللہ کے انعام کو، اللہ کے کرم کو خود سے حاصل کریں۔ تو پیر کے بعد تم حاصل کرنے آتے ہو، اگر تمہیں پیر دے ہی نہ تو تمہارا پیر بھی تمہارے لیے جہالت ہی ہے، تو جاہلوں کے پاس کچھ دینے کو ہوتا نہیں، اس لیے وہ دے نہیں پاتے۔ تو جس کے پاس دینے کو ہی نہیں ہے وہ تمہیں کیا دے گا، نہ تمہیں علم دے گا، نہ تجھے بخشش دے گا، نہ رحمت کے طریقے بتائے گا، نہ انعام کے طریقے بتائے گا، نہ اللہ کے فضل کے، نہ کرم کے، نہ عطا کے، نہ قرب کے، نہ معرفت کے، نہ علم کے، نہ بندگی کے، نہ ذکر کے، نہ پاکی کے۔ جب وہ تمہیں طریقے ہی نہیں بتائے گا تو تم کیسے اللہ کی نظر میں عظیم ہوگے؟ پیر تو تمہیں اللہ کے ہاں عظیم بنانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے عظمت دی ہے پیر کو، بخشش کی، رحمت کی، فضیلت کی، درجات کی۔ جب تجھے پتہ چل گیا پیر کے پاس یہ بخششیں ہوتی ہیں، پیر ہمیں بخشے گا اور ہم بھی اس عمل کے ذریعے بخشش والے بن جائیں گے۔ جب پیر تجھ سے عمل ہی نہ کروائے تو اس نے تجھے اپنا محتاج بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو تم کسی میں پریشانی میں ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو تو تم پھر پیر کی طرف بھاگتے ہو۔ اگر تجھے پیر نے علم دیا ہوتا تو تم وہاں سے ہی اللہ کی مدد کو مانگ لیتا، اور اللہ تجھے وہاں ہی تیرے پیر کی رہنمائی کی وجہ سے تجھ پہ اپنی عطا ظاہر کر دیتا۔
تجھے نہ پیر کی قبر ڈھونڈنی پڑتی، نہ پیر کا جسم ڈھونڈنا پڑتا. پیر نے تجھے علم ہی ایسا دے دیا کہ جہاں بھی تو ہوگا اللہ کی رحمت وہاں ہی تجھے مل جائے گی. تو صرف میرے بتائے ہوئے طریقے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں ان طریقوں پہ چلنا، اللہ کو تو اپنے ہمیشہ قریب ہی پائے گا. مریض اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کے علم کے لیے، اللہ کے کشف کے لیے، اللہ کے نور کے لیے، اللہ کے دامن سے لگنے کے لیے اور اللہ کی پناہ کے لیے اور اللہ سے شفا پانے کے لیے اور اللہ کی عطا کے لیے اور اللہ کی عظمت کے لیے پیر کا مرید ہوتا ہے. جب پیر اپنے مرید کو عظمت کا علم دے گا، بخشش کا علم دے گا، عطا کا علم دے گا، رحمت کا علم دے گا، کرم کا علم دے گا، شفا کا علم دے گا، پاکی کا علم دے گا، حیا کا علم دے گا، ادب کا علم دے گا اور نور کا علم دے گا، تو پھر ہی جا کے وہ تمہارا پیر ہے. اگر وہ تمہیں یہ علم ہی نہیں دیتا وہ پیر نہیں ہے، نفس ہے، اور نفس سے مانگنا شرک ہے اور نفس کو ماننا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے مانگو جس کے پاس طاقت ہے، علم کی طاقت. اب علم کی طاقت کا اظہار ہے محبت شان وحدت. جب انسان جان جائے گا کہ علم والا اللہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، ہم پہ مہربان کتنا ہے اور ہمیں بخشش کے لیے ہمارے یہاں حبدار کیسا ہے. یہ جب انسان مومن جانے گا اپنے پیر سے کہ اے پیر کامل یہ تو بتا اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے، اللہ کا نور کیسے ملتا ہے، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے، اللہ کا دیدار کیسے ملتا ہے، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، اللہ کی پناہ کیسے ملتی ہے، اللہ کی شفا کیسے ملتی ہے، اللہ کی عطا کیسے ملتی ہے اور اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کیسے ملتی ہے اور اللہ کی فضیلت یعنی کہ فضل اور کرم کیسے ملتا ہے. جب تمہیں تمہارا پیر اللہ کے فضل اور کرم اور رحمت اور عظمت اور عزت اور بزرگی اور وحدت بیان کرے گا تم جان جاؤ گے کہ تمہارا پیر واقعی اللہ والا ہے. اس لیے کہ اللہ والا ہی تو ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں کر کے اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے. شان عظمت قرب اظہار ہی تو اللہ کی عبادت ہے، یعنی کہ پیر کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کروانا ہے، کرنا ہے، عبادت کی طرف بلانا ہے، عظمت شان توحید بتانا ہے، عظمت رسالت محبوب کا ذکر کر کے بندے کو اللہ کا محبوب بندہ بنانا ہے. محبت اظہار تعریف شان بزرگی عطائے رحمت حق ہی تو اللہ کی محبوبیت ہے، یعنی کہ محبت ہے. اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ انہی کے دل میں نور بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے ہی تو بندے کو شرف ایمان عطا فرمایا اور اللہ نے اپنی محبت سے ہی تو بندے کے سینے میں نور عطا فرمایا اور اپنی محبت سے ہی تو اللہ نے مومنوں کو اپنا محبوب اور رسول عطا فرمایا. یہ جان لے انسان کہ اللہ کی جو عطا ہے مومنوں پر وہ صرف اللہ کی محبت عظمت رحمت کی وجہ سے ہے.
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی کہ قرب والے ہو کے اللہ کے نور والے ہو جاؤ، اللہ کے دیدار والے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت والے ہو جاؤ، اللہ کی پاکی والے ہو جاؤ، اللہ کی بندگی والے ہو جاؤ، اللہ کی وحدت والے ہو جاؤ، اللہ کی رضا والے ہو جاؤ، اللہ کی شان عظمت بادشاہی حق والے ہو جاؤ۔ یہی تو اللہ کی تعریف عظمت شان توحید بادشاہی ہے۔ اگر تو اللہ کی وحدت کو مانتا ہے تو محمد کی رسالت کو بھی مان لے، اگر محمد کی رسالت کو مانتا ہے تو علی کی ولایت کو بھی مان لے۔ اللہ اور رسول اور مولا علی ہی تو حق ہیں، اور حق والے ہی تو حق کی خبریں سناتے ہیں اور حق والے کے بارے میں بتاتے ہیں اور حق والے کے قرب کے قریب یعنی کہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اگر تمہارا پیر واقعی قرب الہی والا ہے، قرب رسالت والا ہے اور قرب ولایت والا ہے تو لازم ہے کہ اپنے مریدوں کو قرب کے طریقے بتائے، قرب کی سلامتی بتائے، قرب کی شان بتائے، قرب کا نور بتائے، قرب کی عظمت بتائے، قرب کی تعریف بتائے، قرب کا ادب بتائے اور قرب کی حیا بتائے اور قرب کی پاکی بتائے اور قرب کی شفا بتائے اور قرب کی رضا بتائے۔ اگر پیر کامل حق طریقت وحدت والا ہے تو اللہ کی وحدت بتائے۔ شان عظمت پیر سے واقف ہونے کے لیے ہی تو تو نے شان عظمت رسالت اور شان عظمت ولایت اور شان عظمت توحید کو اپنایا ہے۔ اگر تو توحید اور رسالت اور ولایت پر ایمان رکھ کر تو اپنے پیر کو پہچانے ہی نہ تو بھی اندھا ہے اور تیرا پیر بھی اندھا ہے۔ پہچان حق ہی تو پیر کی اللہ کی تعریف ہے، اس کے محبوب کی محبت ہے اور علی کی ولایت ہے۔ اللہ کے نبی کی شان تعریف بھی حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تعریف بھی حق، ولایت حق ہے اور ولایت کی تعریف ہے حق ہی تو رسول حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اظہار پیر کی زبان حق ہے۔ اگر پیر جانتا ہے اللہ رسول کی عظمت کو، ولایت کی عظمت کو، محمد کی عظمت کو، صحابہ کی عظمت کو، صادقین کی عظمت کو، عارفین کی عظمت کو، ذاکرین کی عظمت کو، صابرین کی عظمت کو، صادقین کی عظمت کو، عارفین کی عظمت کو، شاہدین کی عظمت کو اور ذکر اور ذکار کی عظمت کو، یعنی کہ ذکر کی عظمت اور ذکر کی خوبی اور ذکر کی عطا اور ذکر کی بخشت اور ذکر سے مدد اللہ سے انسان کیسے مانگتا ہے اور اللہ انسان کا کیسے مددگار ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کیسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ عظمت اظہار تعریف حق سے ہی تو انسان کو تعریف کا پتہ چلتا ہے۔ تو تجھے پیر بتائے گا کامل تعریف کن کی ہے، کامل یقین کن کا ہے، مکمل ایمان کن کا ہے، مکمل نور کن کے پاس ہے۔ اللہ کی شان عظمت اظہار تعریف ہی تو ان کی تعریف ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و قارب، یہاں تک کہ دنیا کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں اور دنیا سے جتنی بھی محبتیں ہیں، تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب وہ تمام محبتوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے یعنی کہ محمد کے دین میں مکمل داخل ہو جاتا ہے۔ محبت ہی تو دین گواہی حق ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی
وہ دیندار نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کی محبت دل میں ہونا ہی ایمان، نور، سلامتی، شان، توحید، رسالت، ولایت مومن ہے۔ وہی مومن ہے جس کے دل میں محبت ہے، اور جس کے دل میں محبت ہے اللہ کے لیے وہی اللہ کا بندہ ہے۔ اے انسان مومن جان لے، تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، تیرا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنا، تیرا صحابہ اکرام سے محبت کرنا، تیرا مومنوں سے محبت کرنا، اور تیرا انسانوں سے محبت کرنا، اور تیرا مخلوق سے محبت کرنا، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرنا تیرے لیے ایمان دلیل سلامتی ہے۔ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے تیرا محبت کرنا تیرے لیے ایمان دلیل سلامتی ہے۔ وہی ایمان میں سلامتی والے ہیں جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہی تو چاہتا ہے اے مومن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور جن سے اللہ راضی ہے ان سے تو محبت کرے۔ محبت ہی تیرے لیے طریق سلامتی ہے، شان، توحید، رسالت، ولایت، نور حق ہے۔ یہی حقیقت شان حق ہے، یہی حقیقت ایمان حق ہے، یہی حقیقت بندگی مقبول نور حق ہے، اور یہی حقیقت وجود پاکی اظہار حق ہے۔ اللہ کی حقیقت سے جو حق کو جان جاتا ہے وہی تو آل رسول کی محبت کو مان کر ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یہی شان توحید رسالت ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو۔ یہی طریقے محبت ایمان سلامتی قلب نور موجود اظہار قریب صدا ہے۔ اگر صدا کی زندگی کو تو اپنی زندگی سمجھتا ہے تو نور والا ہو جا، سلامتی والا ہو جا، اللہ کی وحدت والا ہو جا، رسالت والا ہو جا، ولایت والا ہو جا، ایمان والا ہو جا، شان عزت اظہار حیا والا ہو جا۔ اللہ تیرا اور تو اللہ کا ہے، یہی شان وحدت ہے، یہی شان رسالت ہے، یہی شان ولایت ہے، اور یہی شان ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کی سلامتی ہی محبت علی اور اہل بیت